اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوترہ جمعہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ چلنا پہ ہے۔ انہوں نے زندگی نے متعلقہ ہی ایک گفتگو میں پچھلے جمعے سے عرض کی تھی کہ میں جان کے چھڑے نہ پہوں، اور اگلے جمعے اس حوالے نال میں تھوڑی جی گل کرے سا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ تے جڑے احسانات ہیں ان احسانہ وچوں ایک احسان بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت نہ تحفظ، اور سب تو پہلے اس تحفظ ختم نبوت واسطے کہ کرنا، اس واسطے شدید اور سخت موقف اس امت جس بندے اختیار کیتا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ میں پچھلے جمعے بڑی تفصیل نہ تمہید گفتگو عرض کی تھی کہ صدیق جڑا ہونا وہ نبی نہ نائب ہونا، نبی نی مشابہت پورے درجے نے اس نے اندر ہونی، اور نبی نہ تشبہ صدیق تو علاوہ کئی نے وچ بھی اتنی مقدار نہیں ہونا جتنی مقدار صدیق ہونا۔ اور اس مشابہت تو بعد صدیق نے ذمہ داری کے ہوئے، اس ذمہ داری نے حوالے نال بھی تھوڑی جی گفتگو ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے دین تکمیل کرنا، مکمل کرنا، اور اس دین اور اپنے پیراں تے مضبوطی نہ کھڑا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو کم گھنین وہ بندہ بھی صدیق ہونا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دین تے جڑے حالات آئے، اسلام تے جڑے حالات آئے، اور اللہ تعالیٰ نے عوامر انہاں تے جڑے حالات آئے تو انہاں حالات پوری طاقت اور قوت نہ جس بندے سنبھالیا، اور پوری امت نے قیادت کی تھی، اور صحابہ نے منع کرنے نے باوجود بھی اپنے ایک موقف جیسا اختیار کیتا اس تے مضبوطی نہ کھڑے رہن، تو یہ حضرت صدیق اکبر نہ کمال ہے۔ تو اسے میں سا مثال لیتی ہے زکوٰۃ نہیں، نماز نہیں، اور حضرت اسامہ نے لشکر نہیں، اور مدینہ منورہ نے خالی ہو وینے نہیں، لیکن ابو بکر اپنے موقف تے قائم رہن۔ جس وقت یہ حضرت اسامہ نہ لشکر واپس آیا اور کچھ حالات بہتر ہوئے تو ادو یہ ختم نبوت نہ جڑا مسئلہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تے بھی فوراً کاروائی نے ارادہ کیتا کہ بھائی ان جتنے لوگ ہیں جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نہ انکار پہ کریں، اور اس انکار نے اندر بہت سارے لوگ اسلام دشمنی کی وجہ تو انہوں نہ رل گئے کہ ادو حضور نہ انتقال ہو گیا، مسلمان بظاہر کمزور ہونے پہن، تو انہوں نے دماغ یہ ہے کہ بھائی اس حوالے نال اسی انہاں لوگاں نال مل کے تو آپ نے اس ختم آپ نے نبوت نہ انکار، رسالت نہ انکار، اسلام نہ انکار، تو یہ سڑے واسطے آسانی ہوئے سی۔ تو بہت سارے قبائل ڈھڈو نہ نبی نہیں منیا، مسلمہ کذاب یا اسود انسیاں یا طلحہ بن خویلد، لیکن اسلام نی دشمنی ویچ ان بھی نال رل گئے کہ بھائی ٹھیک ہے جی، اگر تساں کو ان مکنین تو اسی تساں نال انہاں رل کے مکائیاں، اور اس تو بعد تک اساں کہنی نبوت ہوئے تو کہنی نہیں۔ تو اس انداز وچ بھی بہت سارے قبائل انہاں نال شامل ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام جمع کی تھی، انہاں کہا جی کون قرآن نہیں حفاظت
زکات نہیں حفاظت ضروری، جہاد نہیں حفاظت ضروری۔ اگر اسی اس مسئلے کمزوری ویکھیں ہاں تو سارا دین تباہ ہوئے سی۔ دین نی بنیاد تا حضور نی ختم نبوت نہ تحفظ ہے، لہذا تمام صحابہ اس تے کھڑے ہوو اور میڈا اعلان سن گنو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی نبوت نہ انکار ہوئے تو اساں بھی میں دین اچ کمی اور نقص سمجھنا، لہذا کچھ بھی ہو ونجے اساں انہاں مدعیان نبوت نہ کلا کما کرنا، انہاں ختم کرنا، تاکہ پورا دین اور اسلام اسی حالت وچ لوٹ آوے جس حالت وچ حضور چھوڑ کے گئے۔ اور تساں میں عجیب گل دساں کہ انہاں حالات وچ جنہاں حالات وچ پچھلے جمعے تسی سن چکے ہو کہ حضرت عمر جا بندہ بھی پیانا یہ نہیں کرنا، اور صحابہ نے بھی شرع صدر نہیں ہونا پیا کہ بھائی ٹھہرو، تھوڑی نرمی کرو، کلمہ تا پڑھنے، صرف زکوٰۃ نہ انکار پہ کرنے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹے پہ کہ بھائی نہیں، کچھ بھی ہو ونجے کوئی نرمی نہیں ہونی، اور ڈٹ کے کھڑو گئے۔ لیکن جڑوے آئی نا ختم نبوت نہیں گل تو علماء لکھا جس وقت حضرت صدیق اکبر ہی مشورہ کیتا نا کہ بھائی ہاں جی ہن اس محاذ سے بھی وہینا، تو جیڑا عمر حضرت صدیق اکبر پچھلے مسئلے چ رکینے پہ ان سب تو پہلے کھڑے ہو کے انہاں کہ ابو بکر حضور نی نبوت ہے کوئی ڈاکہ ڈاکو مارے تو کوئی سوچنے نہ بھی اسی روادار نہ، سب تو پہلے مینڈا اور میڈے بیٹھے نہ لکھ کہ اسی نہ دشمنوں نے خلاف اور مدعیان نبوت نے خلاف میدان وچ وساں اور مقابلہ کرساں۔ تو حضور نی ختم نبوت واسطے کئی صحابی نہیں ای کوئی رائے نہیں گئی کہ تھوڑا انتظار کر گنو یا ذرا ویکھ گنو یا ذرا تک گنو، نہیں، بس حضور نی ختم نبوت نہیں گل ہے، اسی سارے حاضر اسی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نہ جڑی عشق اور محبت نہ تعلق ہے، بس سارے صحابہ پتہ ہے کہ ختم نبوت ہی حضور نی بنیاد ہے، حضور نی ہے اس تا جو سب تو وڈی عزت ہی ختم نبوت ہے۔ کہ اگر اس کے مقابلے میں نبی کھڑو وجن اور اپنی نبوتاں نے دعوے کر دیں اور اسی انہاں نہ نرمی نہ سلوک کراں تو یہ تو آمنے والے دین نہ اسلام رونا، نہ ایمان رونا، نہ قرآن رونا، نہ دین رونا، ساری امت نی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نی ذات گرامی، اس تے کوئی رعایت نہیں، اور کہیں کوئی ایسی ڈھیل نہ دے سکنے کہ بھائی ختم نبوت نہ مسئلہ چلو جی کوئی شاید نرم مسئلہ، تو نرم مسئلہ نہیں، دین نی بنیاد اور دین نہ پہلا فریضہ کہ اس نہ تحفظ اور دفاع کر۔ اور میں عرض کی تھی کہ ان لوگ اسود انسی بھی، مسلمہ کذاب بھی اور طلحہ بن خویلد، انہاں تریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نبوت نہ دعویٰ کیتا، بالکل آپ نے زندگی نے آخری ایام اور ادو ان فتنے کھڑے ہو۔ اسود انسی تو حضور نے زندگی قتل ہو گیا، آپ نے بالکل آپ بستر علالت تین، اور آخری ایامن تو حضرت فیروز دیلمی اسود انسیاں انہوں نے بیوی نہ مل کے انہاں راضی کر کے کئی طریقے نال، اور اس سے پیچھے بھی کوئی گل آئی اور اس عورت نے خواہ رہی اسود انسی نال، تو اساں تیار کر کے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں قتل کی تھی۔ راتی ستے میں اس نے گھرے پیڑے چھپ گئے، بیوی انہاں اندر خفیہ راستے تو گھن گئی، اور جس وقت وہ نشے دھت ہویا تو حضرت فیروز دیلمی مان کے تلوار نہ دو ٹکڑے کر دیتے اور فرمایا یہ میرے نبی نے مقابلے میں کہیں نہیں نبوت ایسا نہیں چلن دے میں، تو یہ آپ نے زندگی قتل ہو گیا، لیکن آپ نے بالکل آخری وقت ہے اور یہ اتنے یمن نے علاقے قتل ہویا، حضور مدینے میں اپنی چارپائی تے لیٹے پہن اور آپ نے زبان چو نکلیا فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ حضور اللہ تعالیٰ وہی نے ذریعے دس دیتا کہ تسا نے صحابی آج ایک کم کر دیتا اور تسا نے دشمن نہ بیڑا غرق کر دیتا، تو حضور اپنے بستر سے فرمانے پہن فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز
کئی کوئی پتہ نہیں فیروز کے کیتا تے کے نہیں کیتا، لیکن جیڑے آخنے پیرو نہ پتہ کہ کے کیتا۔ حضور نے وفات تو بعد فیروز دہلوی مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ ان تا خوشی خوشی آئے نا کہ میں حضور اطلاع کرے سے صحابہ دس ہے کہ حضور فوت ہو گئے اور دنیا تو پردہ فرما گئے، تو فیروز سے جڑی گزری لیکن انہوں نے کہا تو پریشان نہ ہو، تو اپنے منہ چوتا نہیں دس سکے، لیکن توڑا کارنامہ آسمان والے آپ دس دیتے ہو۔ اور حضور توڑی تعریف ہے جی 3 دفعہ ہی جملہ فرمایا، فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز۔ اور اللہ قیامت تک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں دس دیتا کہ جیڑا بھی ختم نبوت نے منکر واسطے کوئی کم کرے سی تو وہ بھی فاز فیروز والی جماعت ہی داخل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت نہ تحفظ اور اس نے اہمیت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نزدیک کہ میں عرض کی تھی کہ تمام صحابہ متفق ہو کہ حضرت ابو بکر پہ آخر نے کہ حضرت اسے تو کوئی رو رعایت نہیں۔ اسود انسی نے جماعت کی طرف بھی لشکر بھیجا، مسلمہ کذاب کی طرف بھی بھیجا، اور طلحہ بن خویلد کی طرف بھی، اور سجا عورت کی طرف بھی، تمام محاذہ تھے حضرت ابو بکر صدیق لشکر بھیجے۔ مسلمہ کذاب نے قبیلہ بنو حنیفہ نال بڑی شدید جنگ ہوئی حضرات صحابہ اکرام نے، اور عجیب و غریب جنگ ہوئی۔ قلعے ان بند ہو گئے، ایک باغ نے اندر، باغ کھولن نہیں، صحابہ اکرام کو قلعہ فتح نہ ہوئے، اور ان بھی بیٹھیں ان اندر بیٹھیں، اور قبیلہ بھی بڑا جنگجو قبیلہ۔ تو حضرت غالباً برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک، انہوں نے کہا بھئی یہ کرن تک اسی بیٹھے رساں، تسی ان کرو کہ ماں کہیں شہیں تے چاہ کے نا تے اس باغے نے اندر وگا دیو کداں تو اتو تے میں وائنا، اگر انہوں ماں قتل کر دیتا تو میرے واسطے شہادت ہے، تے اگر ماں کچھ موقع بھی مل گیا تو میں تو سب واسطے دروازہ کھول دے سا، یعنی 100% موت یقینی۔ لیکن جنے نے بچے انہاں واسطے تو موت کوئی شے نہیں، انہاں تو موت تو زندگی تو زیادہ موت عزیز ہے، تے وقت اللہ تے رسول نے متھے لگ کے مرنا، انہوں نے موتاں کوئی گڑیاں تھالے تو نہیں آنیاں پہ، تے نہ ان بخار تے جرکان نہ مرنے ہے، تے نہ ہارٹ اٹیک نہ مرنے ہے، انہاں تلوارہ تھلے مرنے۔ اور تلوارہ نے متعلق حضور فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت ابھی تلوارہ نہیں ہے چھاواں تھل۔ انہاں آکھا سی آئی شہادت واسطے میں، تے بعد حضور نے عزت پیچھے تے دین نے عزت پیچھے جان کیڑی شے۔ عجیب لوگ صحابہ ڈھال ہوتے رکھ کے نا، تلوار جی ڈھال نہ پہنے نا جس نہ حملہ روکے نے، اس ڈھال تے رکھ کے انہاں تھلو تیرہ تے تلوارہ نہ چاہ کے حضرت براہ وگا دیتا، کافرہ نے فوج نے ہوتے اندر ساری فوج بیٹھی، بعد بوئے ہوتے کتنے چوکیدار اور پہرے دار بیٹھے ہو سن، انہاں بھی تھا پتہ نہ کہ بوت روڑ کی اندر آس، لیکن براہ اندر گئے اور تلواریں چلیاں، انہاں حضرت براہ تے حملہ نہ انہاں تے حملہ، اور لڑنے بڑھنے ہتھو گوڑے تو ہوتے لت حضرت براہ نہیں کٹی گئی، اور تلوار ماری نا تو گوشت خالی لٹکن لگ پیا، ہڈی بھی ترٹ گئی اور لت، تو حضرت براہ دنیا ویچے جی مثال نہیں ملنے، اپنی یہ کٹی ہوئی لت نپی اور ایسا چھکیا، جڑا گوشت اترانا ہے نا اس چمڑے کٹیا نہ کہیں ماں اڑے نہیں پئی، اور یہ کٹ کے او اب گوڑے تو یا پیرے والے پلو نپ کے اتنے زور نہیں اس کافرہ ماری جیسی لت کٹی آئی، اور اسی لت اس نے کن پٹی تے، اور اسی لتہ نار اساں کافرہ جہنم رسید کی تھی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھا کہ کائنات اے جے بہادر نہیں تکے جڑے اپنی کپیاں میں لتہ نار اپنے دشمنہ قتل کر، اتنا عجیب و غریب، اور اس نے دروازہ کھول دیتا، انہاں کہا موت تو پہلے یہ کام تک کرا، دروازہ کھولے اور صحابہ اندر بڑھے، اور وقت جڑا گھمسان نہیں جنگ ہوئی اور لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی نے اہمیت ہے تسی اتھو ہی تک گنو کہ 1200 صحابہ اکرام اس جنگ شہید ہوئے، یعنی ای نقصان نے اعتبار نال
سب تو وڈی جنگ ہے، نہ اس تو پہلے اتنی وڈی جنگ ہوئی تے نہ اس تو بعد نہیں، مطلب نہیں کہ اس تو بعد جی جنگ نہیں ہوئی جیسے 1200 بندے شہید نہیں ہوئے، ہزارہ شہید ہوئے ہو سن تے ہوئے، لیکن ای 1200 تا ان ہے جنہ چکیں ہکی نال بھی ساری دنیا تولو تا نہیں تولنے، ان 1200 نے 1200 صحابی، اور ایک صحابی دنیا نے کروڑاں تے لکھا کتب تے ہو سبدال جمع ہو وجن جنہ حضور تکے وا اس تکڑے نہ مل اتنا کہ خدا نے انہوں نے اتنی قیمت ہے کہ لکھا کروڑا لوگ بھی ہکی پلے رکھ دیو، جس ایک لمحہ حضور نے ایمان نے حالت زیارت کی تھی اس نے تیرے نہ کوئی مقابلہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، آپ فرمایا امانتن اصحابی امانتن لامتی، میرے صحابہ میری امت واسطے امن اور میری امت نہیں حفاظت اور تحفظ ذریعہ۔ آپ فرمایا میں نے تو بعد اے جا دور بھی آسی، اے جا زمانہ بھی آسی کہ ایک لشکر روانہ ہو سی اور لشکر جڑوے حاضری ہو سی نا، فوج گھنی ویسی تو اعلان کرنے والا اعلان کرے سی کہ اس پوری جماعت کوئی اے جا بندہ بھی ہوئے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھے گا، یعنی اس پورے لشکر کوئی صحابی ہوئے تو ایک بندہ اوبر سی کہ ہاں میں یا 2 یا 4 ایسا حضور ہے ویکھا تو لشکر انہاں برکت سمجھ کے نال کھڑے سی تے ہر میدان انہاں نی برکت نہ دعا منگ سن، اور حضور فرمایا انہاں نی برکت نال اللہ اس لشکر فتح دے سی، واجڑ وے ان دنیا تے نہ رہ سن تو واتے اعلان ہو سی کہ کوئی بندہ آوے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھے وا پورے لشکر چو کدائیں بھی ہاتھ کھڑا نہ ہو سی کہ نہیں جی کوئی بھی ہے جا کوئی نہیں، واتو ناکسن کوئی اے جاوے جس انہاں ویکھے وا من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اے جاوے جس انہاں تکے وا جنہ حضور تکے وا، ای حضور خبر دینے پہن اپنے زمانے کہ ای دور بھی آسی کہ یار کوئی اے جا بندہ ڈھونڈو جس حضور نے صحابہ وچوں کئی تکے ہوئے ہوئے، تو وات ایک بندہ ہے آ سمجھے اسا فلانے صحابی نے زیارت کی تھی وئی، اسا فلانے نے کی تھی وئی، اسا فلانے نے کی تھی وئی، آپ فرمایا وات اوہ لشکر انہاں نی برکت وسیلے نال اللہ تعالیٰ کو دعا مانگ سکتا کہ یا اللہ سڑی جماعت ان لوگن جنہ انہاں تکے ہوا جنہ حضور تکے ہوئے۔ اگلی گل آپ فرمایا وات انہاں نی برکت نال اللہ اس میدان اس لشکر فتح دے سکتا، جس انہاں ویکھے وا انہاں نی برکت نہ بھی لشکراں فتح ہونی پئی، تو اس تو اندازہ لاگے نو کہ انہاں چو ایک زمین اور آسمان تھے، انہوں نے کتنی قیمت، اس تو پوری امت کوئی بندہ حدیث بیان کرے نا، چاہے وہ حسن بصری ہون تے چاہے عبدالقادر جیلانی ہون، اور چاہے امت نے بڑے بڑے ان علماء جنہ صحابہ ویکھے وا ان بھی اگر کوئی روایت اور حدیث بیان کرن تو انہوں نے حالات نی چھان بین بھی علماء کریں کہ بھائی انہوں نے حدیث قابل اعتبار ہے یا نہیں، انہوں نے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے، انہوں نے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے، لیکن صحابہ تے آن کے تمام امت خاموش ہوئے نہیں کہ صحابی نہ آونجے تو صحابی اس نے متعلق ای تفتیش بھی نہیں ہو سکنی کہ اس صحابی حضور نے کتنی باری زیارت کی تھی، اس حضور نے کتنا زمانہ گزارا، اگر ابو ہریرہ 3 تو 5 سال حضور نہ گزارے تے ساری امت نے صحابہ وچوں زیادہ حدیثہ بیان کرے تو کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکنا کہ ابو بکر اور عمر نہیں ہے تو اتنی روایتیں کوئی نہیں، اس ابو ہریرہ نہیں ہے اتنی روایتیں کتوں آ گئی ہیں۔ صحابہ حدیث نے متعلق کوئی صحابی کوئی حدیث بیان کر دے، علماء نے اتفاق ہے اس گل تے کہ صحابی تے جرح نہیں ہو سکتی، صحابی تے تنقید نہیں ہو سکنی کہ اس غلط آکھی یا کمزور ہے یا بڑھا ہو گیا یا ہی جناب اس نے ذہن پورا نہیں رہا، نہیں، صحابی جس وقت نہ آوے کہ اس حضور ہے ویکھے ہوا تو بس
اس تو بعد وہ جیڑی گل بیان کر دے وہ حق اور سچ ہے. صحابی تے کوئی تنقید انہوں نے روایات تے کوئی جرح نہیں. اللہ تعالیٰ انہاں ای مقام اور مرتبہ دیتا کہ انہوں نے ہر گل قابل اعتماد ہے. اس واسطے کہ انہوں نے جناح ویکھیا اس ویکھنے نہ اتنا کمال ہے کہ انہوں نے کئی گفتگو نہیں تُسی تردید نہ کر سکتے. اے جے 1200 صحابہ ایک جنگ اچ قربان ہونے پہ اور اس وچوں 700 قرآن نے حافظ 700 صحابہ. اور اے نہ سمجھے کہ صحابہ وچ بڑے حافظ ہے تے بڑے حافظ صحابہ تا ساری زندگی انہاں جہاد تو ہی فرصت نہیں ہوئی, اسلام غلبہ دیونے تو ہی انہاں فرصت نہیں ہوئی. علماء لکھنے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہویا تو آپ دنیا تو پردہ فرمایا تو 24-25 صحابہ حافظ قرآن ہیں. اتنی تھوڑی تعداد. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے اور حضرت ابو بکر نے دورے اتنی بڑی تعداد جلدی قرآن نے حفظ مشغول ہوئی. تو اس جو 700 حافظ قرآن شہید ہو وجے تو اندازہ لاؤ صحابہ تے کے گزری. حضرت ابو بکر تے کے 1200 تو انہاں 700 حافظ قرآن اور بہت بڑی تعداد بدری صحابہ نے. 70 یا کتنے صحابہ نے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے جڑے بدر ہی شریک ہیں. اور بدر والے صحابہ تمام صحابہ نے سرنیاں پگاں. بدر والے خاص عزت ہے, خاص مقام ہے. اور صحابہ انہوں نے یہ تو لوگ دورو دورو زیارت کرنے واسطے آنے کہ بھائی بدری صحابی بدری صحابی بدری صحابی. بدر وہنے آیا اللہ تعالیٰ اتنا نوازا. وہ جڑے 313 ہے نا جی, اللہ تعالیٰ انہاں اتنی عزت عطا کی تھی کہ دنیا نے کونے تو لوگ انہاں تکڑے واسطے آنے. انہاں چو 60-70 بندہ اس ایک جنگ ہی شہید ہویا. اور یہ جنگ حضور نے ختم نبوت نہیں جنگ گئی. ہاں جی, مسلمہ کذاب نبوت نہ دعویٰ کیتا ہوا. اس دعوے نے مقابلے میں اتنی بڑی قربانی دیتی گئی. اور ابو بکر صدیق امت ہی دسا کہ حضور نے ختم نبوت نے کتنی اہمیت ہے کہ اگر اس واسطے ہزارہ صحابہ بھی ماں قربان کرنے پون تو میں قربان کرے سا, لیکن حضور نے ختم نبوت نے دفاع کرے سا. یہ وجہ کیا 1400 سال تو سینکڑا ہزارہ لوگاں نبوت نے دعوے کیتے. نہیں کہ کوئی نہیں کیتے. ہر زمانے میں لوگ آئے جنہاں اپنے آپ نبی بڑھا کے پیش کیتا, لوگاں دھوکہ دیتا, لوگاں اپنے نار اڑایا, لیکن کئی نہیں نبوت امت چلن نہیں دیتی. یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق نے جاری کی تھی وہی سنت ہے کہ بھائی نبوت ختم, بس کوئی وڈے تو وڈا لگا ہوئے اسی نبوت اور رسالت. اس تو حضور فرمایا دجال ہو سن ان جڑے نبوت نے دعوے کرے سن ان دجالن, انہوں نے دجالیت تو کچھ لوگ متاثر ہو ویسے اور متاثر ہو کہ انہوں نے گل اور انہوں نے پیچھے ٹر پوسن. حقیقت آپ فرمائیں سب جھوٹے, اللہ نبوت نہ دروازہ میں نے بند کر دیتا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمہ کذاب نال جسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں اس حضور نہ سودے نہیں کوشش بھی کی تھی بھائی یا رسول اللہ کچھ ادھا ماں دے دو, ادھا علاقہ تسی چاہ گنو, یا اپنے تو بات اس نے حضور نہ ملاقات بھی ہوئے. مسلمہ کذاب آپ نے زندگی وچ مدینے آیا, آپ ملیا اور آپ سے کلمہ پڑھا, یعنی کلمہ مطلب پورا قبیلہ آیا تو اس قبیلے وچ ای بھی میں بھی نال آئی. وقت حضور نہ یہ مذاکرات کیتے, نکا جا قد ہے اس پھینا تے کاڑا شاہ رنگ کو جا بھی راج کے, اور یہ نہ کو جہاں پتہ نہیں کتھو خیال آوے نہ نبوت آڑا. یہ جس نے خلاف اسی جنگ پہ کرنے ہیں ای خبیث بھی گندہ ہے تے کانا تے کو جا تے پٹواری نے امتحان چو پھر تو اسی نبوت نہ مقام تکو اور بندہ تکو. جڑا پٹواری نے امتحان فیل ہویا کچھری میں چند ٹکیاں تے ملازم تے دعویٰ نبوت. مسلمہ کذاب قدے نہ چھوٹا رنگے نہ کاڑا ناسا نہ پھیڑا تے نبوت نہ دعویٰ, اور قبیلہ نال کھڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین تو ایک کھجور نہیں ٹہنی چاہی
اور ٹہنی چاہ کے فرمایا اتنا کچھ بھی میں تو نہ دینا. یہ نبوت کوئی سودے تو نہیں ہونے کہ تو میں نہ سودا کریں کہ ادھا دیو تے ماں دیو تے میں اپنا نائب بڑھاؤ تے اپنی وفات تو بعد ماں اپنا جانشین بڑھاؤ. آپ تیلا چاہ کے فرمایا اتنا بھی تو نہیں لب سکتا. لگا گیا واپس وان کے اتھے اپنی نبوت نہ دعویٰ کر دیتا. حضور اساں خط لکھ اور آپ من محمد الرسول اللہ نے عبارت لکھی کہ خط محمد الرسول اللہ نے طرف الاب مسیلمۃ الکذاب. یہ کذاب اور جھوٹا یہ اساں حضور لقب دیتا ہے. مسیلمہ کذاب جڑا آکھا ہے نا یہ آپ نے قلم چو نکلیا مسیلمہ کذاب نی طرف خط اس سچے محمد نی طرف ہو جڑا روئے زمین تے آخری نبی اور رسول بن گیا. اور حبیب بن زید حضور نے صحابین آپ نہ خط دیتا یہ خط نہ کھڑا اور مسیلمہ نہ قتل کرا دیتا. حالانکہ قاصدہ کوئی بندہ قتل نہیں کرے لیکن اس ظالم حضرت زید بڑے حبیب بن زید انصاری صحابی بڑے دردناک انداز اس قتل کیتا. پہلے انہوں نے ہاتھ کٹیا ہیک کٹیا بات پوچھا کہ میں رسول ہوں یا نہیں. انہوں نے فرمایا میں سننا ہی کون ہوں. اسی بڑے مشورے دینے ہیں نا بھائی ہاتھ لو کر رکھو جی مولوی صاحب خیر ہے جی انہوں آئینے جی لکھے گئے تو وقت نہ کے آکھنے ہو جی جی انہاں کے نہیں آکھنے یہ تو پاکستان نہ آئینے نہ حق دیتی بیٹھا جس تو ان جینے پہن نہیں تو امت محمدیہ نہ یہ سودا نہیں. انہوں نے یہ سودا جڑا ابو بکر صدیق کی تھا. یہ تو ملک نے آئین نہیں وجہ تو سارے مجبور ہیں اور سارے ایسی پابند ہیں کہ بھائی ایک اقلیت نے طور تے انہاں قبول کیتا ہوا اور انہاں سڑا یہی مطالبہ کہ تسی کافر ہو جی کن باقی کافر رہنے پہن ان کافر بان کے سڑے ملک کے رہو اساں کوئی اعتراض نہیں لیکن مسلمان تو نہ بنو نا نبی بھی وکھرا بنانے ہو تے بات حضور نے امت وڑنے بھی ہے وہ کہ اساں بھی وچ پاؤ. اس امت صرف ہوا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. حضور نے امت وکھری اس نے اپنی شان ہے اپنا مقام ہے. تو اپنے آپ نبی بھی وکھرا بنائیں تے امتی بھی حضور نہ بنے. یہی تو سنا سڑی جنگ ہے. تسی کافر بن کے رہو کوئی جنگ نہیں. مسلمان جڑے بن سو تو یہ نہیں ہو سکنا کہ کوئی حضور نے نبوت مننے بھی نہیں اور اپنے آپ مسلمان بھی آکھے. مسلمان ہوئے ہوئے جڑا اپنے گلے میں صرف اپنے محمد نے غلامی نہ توف پائے بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. نبوت حضور تے ختم ہے. آکھو نبوت حضور تے ختم. اس تو بعد کوئی سوچے بھی تو کافر. چارے امام فقہ جتنیاں دنیا تے چار فقہ چلنیاں باقی تے سب ہنگی امانا جنہ کوئی دھنگی زوری بڑھائی گئی نہیں تو دنیا تے مننے آڑے چار امامہ نے چوانا متفقہ ہی فیصلہ کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفرن جس سڑے نبی تو بعد وقت نبوت نہ دعویٰ کیتا ہو بالاجماع کافر. جڑا حضور تو بعد نبوت نہ دعویٰ کرے وہ کافر ہے. اور امام ابو حنیفہ اس تو بھی اگلی گل آکھی انہوں نے فرمایا کوئی نبوت نہ دعویٰ کرے وہ تو کافر ہوئی ہوئے جڑا اس کو نبوت نہیں دلیل منگے کہ تو کیوں آکھنا پیا میں نبی ہاں تو ان کو کی دلیل ہے. فرمایا جڑا دلیل منگے وہ بھی کافر. حضرت وہ کیوں کافر ہے؟ فرمایا وہ اس تو کافر ہے کہ دلیل اس تو منگنا پیا کہ اساں شک پہ گیا. حضور نے نبوت اور حضور نے ختم نبوت شک بڑھیا تا دلیل منگنا پیا. لہذا دلیل منگنے آڑا بھی دار اسلام چو کھارے گئے. امام ابو حنیفہ تے اتھو تک گئے کہ جناب دلیل منگنے بھی کفر ہے. حضرت حبیب انہاں کہ بھئی میں اسا کہ حضور نے بارے کے آخنا حضور آخری نبی جو مسلمہ ہی آکھے نا حضور نے متعلق کے آخنا تارے نا حضور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور میں انہاں آخری نبی منے نا وہ بات ایک شے کٹوا سٹے تے کٹوا کے بات آکھے کہ میں بھی تے رسول ہاں میری نبوت نے متعلق تو کیا آخ تو انہاں کرمان سنی نہیں کوئی نہیں. یہ صحابی ہنجے گل نہیں کی تھی
علماء لکھا صحابی نبی نہیں نبوت تو بعد کئی نہیں نبوت نہیں گل سننا بھی نہیں چاہنے کہ کوئی سڑے سامنے بھوک نہ رہے اگر ایسا پنجابی ترجمہ کرا دے یہ ہوئے نا بھائی توڑا بکواس ماں سمجھی سنی نہیں پہ تو اس شیخڑو آکھیا اس آکھیا اتسمع حاضا ولا تسمع حاضا ایک گل میں کرینا تھا تو سن گی نا کہ میں دوئی گل کرینا تھا تو آنا ماں نہیں سنی نہیں بات ہو ساکر تو ساریاں سننا تو میں جڑی گل تو ان کو پوچھنا کہ میں کون رہا تو انہوں نے تم مسلمہ قذاب ہے جھوٹا میں نبی ہے ماں رسول منینا انہوں نے نہیں ماں سنی نہیں حضور کورن حضور آخری نبی حضور نہیں سنی نہیں حضور تو علاوہ آسان گل بھی کونیاں سنی نہیں سڑے امتحان نہ گھن جلیا ان تلوارہ تے ان دربار تے ان عزب کٹنے یہ کوئی شے نہیں سبحان اللہ یہ تا ایلیمنٹ دے تکے یہ تا 1400 سال پہلے مسلمہ قذاب نے دربار اس نے عزب پہ کٹینے جس حضور تکے گا 1400 سال تو بعد مرزا غلام قادیانی نے قادیانے امرت سر نہ رونے آڑا مستری محمد امین اساں قادیانیاں نپ گرا اور نعرے اشارے مارے نہ ختم نبوت نے اساں مستریاں نپ کے گھن گئے قادیانے تے تشدد کیتا اور اس نے بھی انہیں ان ٹکڑے کیتے جی کون حبیب بن زید نے لیکن اس بھی ہر ٹکڑے تو بعد اس آکھا سچے مدینے آڑا ہی ہم نے تو اسی وہ جی جھوٹے اور لانتی تو اسا کو جو کچھ تھی نہ کر گنو میں نے دوستو 1400 سال تو بعد جنہا حضورت تک کے بغیر ایمان آدھا گا انہیں ہتھے کھڑوتے ہیں تو اس تو حضورت تک کے ہوئے ہیں او کے جانے مسلمہ قذابہ اور او موت اکے سمجھنے جنہا واسطے موت بھی خوشی نہیں شہنے جڑے موت تو خوش ہونے کہ اللہ رسول نے نہ کہ مران دے اس تو بڑی گل کیڑی انہوں نے کہا ماں وہ نہیں سنی نہیں اس نے کہا نہیں دوئی باں بھی کپ دے ہو باں کٹ دیتی وات پوچھا انہوں نے کہا وات بھی کوئی نہیں سنی نہ پہ حضور جڑا حضور آخری نہ پہ ایک لت کٹوائی وات دوئی لت کٹوائی اور دھڑ زمین تے پہ ہے جی مو آکھن سوکھا میں بیان کرنا پہ تو سی مدے گھن گھن کے ہنجن پہ کرنے ہو لیکن جڑوے تھوڑے جا تصور کرو نا تے تلوارہ نا باں کپیاں بھی ہوئن نکی جائے سرے پیڑ ہوئے تا زیانے خیال ہے یار پچھلے سال کانفرنس تے گیا اس واری نہ گیا تو تاں کے وے اسی نکی نہیں پیڑا تے پیچھا ہٹ وینے لیکن جڑے عاشقن انہوں نے زندگی الگ ہے انہوں نے جیونے نے انداز الگ ہے سبحان اللہ یہ تو یہ ہے نا تو اس دوئے اسود انسی بالکل آخری ایام عبداللہ رحمہ اللہ ایک تابعین حضور نے زندگی میں مسلمان ہو گئے لیکن آپ نے ملاقات تک نہیں آ سکے اور انہوں نے آمد تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہو گیا اس مسلمہ قذاب جڑوے حضرت حبیبہ قتل کی تھا نا چلو یہ گل پوری کر گئے نا حضرت حبیب نے دھڑ پہ ہوا اس وقت آخری واری پوچھا سا کہ ہون کوئی گل اس کہ ہون کیڑی گل ہے گل وہ ہے جڑی پہلے حضور ہی آخری نبی اس کہنا قتل کر دردن بھی لے گئی لیکن کوئی رعایت اس صحابی نہیں طرف ہو یہ خبر مدینے پہنچی کہ مسلمہ قذاب بڑے دردناک انداز نال حضور نے صحابیاں شہید کیتا ان صحابہ وچ انتقام نے جذبہ بھی بڑا آیا لیکن سب تو بڑا مسئلہ کہ انہوں نے والدہ عمارہ کی کن دسے ونجے کہ تو نے پترے نہ ہی ظلم آیا تو لوگ آکھا انجے خالی شہادت دس دیو کہ تو سنا پتر شہید ہو گیا لیکن شہادت نہیں خبر تھا قدر تک رہ سکنی ہے کہیں نہ پتر مویا پہ ہوئے تو پوچھ نہیں دوے نا بھائی کی کن مویا جی جاگتے ہیں کیا ہویا اس نے آخری لمحات کی کنن اور کہ اس نے بیتی اور کہ گزری تو ہمارا بھی پوچھا انہاں کہا بیتی کے ہوئے میں نے پترے انہاں پتہ لگ گئی گل بھائی بڑا ظلم آیا تو انہیں پترے تھے اور ان ٹکڑے کیتے گئے اور عذاب کٹے سارا سنگے داس نے چپ کر کے تو پیہنی لہذا الیوم ارزاتہو میں پتریاں دودھ دی حصی دیاڑے واسطے میں پتریاں دودھ دی حصی دیاڑے واسطے پیوائے ہوئے تو انہاں سبق پڑھائے ہوئے
کہ پترو اور کچھ ہوئے یا نہ ہوئے مدینے والے لی عزت قربان ہوئے ای سودا کرے تاکہ قیامت ڈھڑے تو سنی ماؤ نہ سر اچھا ہو ایڈن کہیں واسے چھپینے پہ ہو حضور پیچھے اس نے اگر 5 ٹکڑے ہو گئے تب 50 بھی ہو گئے تو تم ہی آسان قبول این ماما یا این ماما وقت حبیب بن زید جیسے پتر ہی جانی اس اسود انسیاں پتہ ہے کہ مسلمہ قذاب بندہ قتل کیتا لیکن بھرے دربار جو بڑی جرت نہ قتل ہویا اور اس ہر عزم نے کٹھنے تو بعد حضور نے ختم نبوت نے گل کی تھی تاکہ ایسا عبداللہ ابو مسلم خولانی جنا آکھا وینا اس آکھا ایسا عبداللہ انج نہیں مارنا کہتا یہ بھی کوئی ایجا کام نہ کرے تے اس کی گل سن کے اور لوگ بھی شیر ہو ونجن اور ان ماں چھوڑ کے تے اس نبی نہ ٹور پاؤں لہذا اگ باڑو اور ایسا اگی سٹو اسا نہیں پتا کہ اگیاں بھی تھا ابراہیم نے رب نے قبضے ویچا آپ کو ہنگت نہیں بھائی اگی ویچ کوئی اپنی ذاتی طاقت ہے تو وہ اپنی مرضی کر سکنی اس آکے ایسا تلوار نہ نہیں مارنا کدھیں لوگ اسی کو گل نہ سن گنن ایسا اگیش پاؤ اللہ کا کھڑو بھائی عبداللہ نے اللہ جے جینا یعنی تے ساریاں طاقتہ تے کفتہ نال موجود ہے اس عبداللہ صحابہ اسے اگیش پوا دیتے بڑی وڈی آگ باڑی بڑی محنت نال تے باہر بہ کے نظارہ پہ کرنے انہیں پھٹنا انہیں سر پاٹنا انہیں ڈھڑ پاٹنا انہیں سڑنا آگ بجھ گئی تے عبداللہ اپنا نبی تے درود پڑھنا باہر نکالا اللہ فرمایا وہ تو قتل ہو گیا نا تے سر کٹا کے تے نبوت نے اعلان کر گیا تو سمجھا آگی سڑوے سی اسی بچا کے تک کہنے ہیں تاکہ قیامت تک حضور نے عاشقانہ ایمان تازہ ہونا رہا اب عبداللہ صاحب ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ اگی چو صحیح سلامت بار نہ کھڑا وہ لوگ جڑے ادھے ہیں ان سارے ادھے رڑ گئے انہاں کہا ایسا ہے تو کڈو یہ تو جتھے باسی لوگ ایسا تکڑ آس اسے تو کڈے ابو مسلم خولانی 12-14 دن نہ سفر کر کے نال بیوی 2 نکے نکے بچے تے ایک اٹھنی اس تے بہ کے پورا قافلہ خوشی خوشی مدینے روانہ ہویا کہ وان کے حضور تھا وان کے مڑانا اس کڑ چھوڑا تھا اسی اپنی جائے پناہ تے بہنے مدینہ منورہ آئے اللہ نے شان کہ حضور نے انتقال ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو چکے ہیں حضرت ابو بکر نے خلافت قائم ہو چکی اور ابو مسلم باغے وچ اٹھنی بوائی بچہ لایا سدھے مسجد چائے اور مسجد چان کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی 2 رکعت نماز پڑھنے پہن تو حضرت عمر نے نظر پئی کہ کوئی مسافر ہے مہمان آیا جس وقت انہیں سلام پھیریا تو حضرت عمر وہاں کے مسافہ کیتا اور مسافہ کر کے پوچھا کہ تسی کتھوں آئے ہو ظاہر ہے مدینے میں لوگ آنے تو انہوں نے صحابہ ہی سمرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے بھی گئے کہ میں نے تو بعد جڑے لوگ مدینے آون انہوں نے انہیں خیال کرے اور انہوں تحفے اور تحائف دے جی کو میں دینے تو حضرت عمر اس کو پوچھا کہ کتھوں آئے ہو انہوں نے کہا میں یمن تو آیا حضرت عمر فٹ آکھیا کہ یار اتھے ایک سیڑا سنگی سیڑے نبی نہ کلمہ پڑھنے آڑا ابو مسلم یا عبداللہ نا گلا فرمایا اس اساں پتہ لگا کہ سیڑے اس سنگیاں اس اگی وچ پایا اس نے متعلق کوئی توڑ کو خبر شبر ہوئے تو اس خبر تو مدینے پہنچ گئی نا جی بندہ اگی پایا نے اگی اساں ساڑے نہیں باہر نکل آیا تو حضرت عمر بہرین سیڑا سنگی سیڑا مومن بھائیے اس ناڑی واقعہ پیش آیا کوئی تو پتہ اس آکھا جی ماں پتہ واقعی اساں اگی وچ پایا اور اگی اس تے اثر نہیں کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے نام کیے ہوئے اس بندے نے نام کیے ہوئے تو انہوں نے کہا جی اس نے نام عبداللہ بن صوب بات عمر ہے نا تو حضرت عمر نے فراست تو انج بھی مشہور ہے ہتھو تاکی گل پہنچی نہ جڑوے تو حضرت عمر با نپ کی دی نپ کے فرمایا او تو ہے نا سبحان اللہ آیا میرے نبی نے بنایا ہوئے ہو ان میرے نبی نے بنے ہوئے ہیں حضرت عمر آکھا تو ہے نا ہس پہ تانن میں ہی ہوں حضرت عمر اٹھے متھے تے پیار دے کے نپ کے حضرت صدیق اکبر کو گن گئے
اور میں ان کے دسیا کہ اے امیر المومنین اے وہ بندہ جیسا آگے وچ پایا حضرت ابو بکر بھی بوسہ دیتا اور حضرت عمر فرمایا تمام تعریف ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس اسا او بندہ تقا دیتا جڑا ابراہیم خلیل ہوں ابراہیم خلیل ہم مثل تے مشابہ کہ اللہ تعالیٰ انہاں تے اگ گلزار کی تھی حضور نے امتی تے بھی گلزار کی تھی اور تمام تعریف ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس اسا اپنی زندگی وچ اے جا بندہ تقا دے تو میرے محترم صحابی ہومن یا تابی ہومن عبداللہ بن سو بن تابین لیکن ختم نبوت واسطے سارا نہ نظریہ اور عقیدہ ایک ہی ہوئے کہ ساریاں گلاں ہو سکنیاں لیکن اس تے کوئی کمپرومائز نہیں اللہ تعالیٰ اساں بھی اپنے نبی نے ختم نبوت نہ انیا ہون سپاہی عاشق محب جہاں بھی حضور دی گل آوے تو اللہ تعالیٰ اساں انیا ہون ڈٹ وینے نے توفیق دے باقی بھی انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی ختم نبوت کی گفتگو ہو سی کہ سڑی پہ چلاندنی کانفرنس ہو سی اور اگلے جمعے انشاءاللہ اس سے مزید گفتگو کرساں اللہ تعالیٰ اساں اپنے نبی نے سپاہی بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب